جس ذات اقدس سے ہمارا تعلق اتنا زیادہ ہو، اپنے باپ سے، اپنی ماں سے، اپنی اولاد سے اور ساری جائیدادوں سے بڑھ کر ہم اپنے نبی کو مانتے ہیں، تو ان کی شان میں اگر گستاخی ہو تو کیوں کر کسی بھی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں میں ایک طرح کی بے چینی ہو اور مسلمان روڈ پر آئیں اور مسلمان کوئی ایسا کام کریں جس کی وجہ سے ان کو بدنام کیا جائے، جس کی وجہ سے ان کے اوپر ظلم کیا جائے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جن کی ذات اقدس ہمارے نزدیک ہم اپنی جانوں سے بھی زیادہ آپ کو مانتے ہیں، اور آپ کے لیے صرف زبانی نہیں، اگر موقع آئے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے سے کبھی کوئی مسلمان پیچھے ہٹتا نہیں۔ تین باتیں اس وقت طے کیے ہیں کہ ہمارے کرناٹک میں جتنے ڈسٹرکٹ ہیں اپنے اپنے ضلعوں میں FIR درج کروائیں، تو ہر نوجوان جو پڑھا لکھا ہے اور ہماری ہر بیٹی، ہر ماں جن کے پاس بھی ای میل ہے، CJI SUMO کیس درج کر کے اس پر یہ تمام دھارائیں جو یہاں ای میل کے ذریعے سے بھیجی جا رہی ہیں ان پر ایسی دھارائیں لگائیں۔ اور اسی طرح ملک کی بڑی بڑی تنظیمیں ہیں، آپ کے وکلاء کو استعمال کر کے سپریم کورٹ میں بھی مستقل طور پر اس پر ایک کیس درج کروائیں۔ وہ آپ سب کے علم میں ہے کہ 29 سپٹمبر کو یتھی نرسنگا نندا سرسوتی جو سوامی ہے، اس سے پہلے بھی میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی اور بالکل غلط زبانی استعمال کیا تھا۔ اس وجہ سے جیل وہ پہنچا تھا اور ضمانت پر رہا تھا، اور ضمانت بھی اس طور پر دی گئی تھی کہ آئندہ اس طرح کی کوئی بھی غلط بیانی نہ کریں ورنہ تمہاری ضمانت رد کر دی جائے گی۔ اب یہاں کھلے عام اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جن کی ذات اقدس ہمارے نزدیک ہم اپنی جانوں سے بھی زیادہ آپ کو مانتے ہیں، اور آپ کے لیے صرف زبانی نہیں، اگر موقع آئے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے سے کبھی کوئی مسلمان پیچھے ہٹتا نہیں۔ جس ذات اقدس سے ہمارا تعلق اتنا زیادہ ہو، اپنے باپ سے، اپنی ماں سے، اپنی اولاد سے اور ساری جائیدادوں سے بڑھ کر ہم اپنے نبی کو مانتے ہیں، تو ان کی شان میں اگر گستاخی ہو تو کیوں کر کسی بھی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ لیکن ہم ہندوستان میں رہتے ہیں اور ہماری یہاں ملک کی بڑی بڑی تنظیمیں ہیں اور ہمارے اکابرین ہیں، ان کی رائیوں پر ہم عمل کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ اب یہ بات واضح ہو گئی ہے اور ہم تک یہ خبر پہنچی ہے کہ جیسے ہی یہ واقعہ پیش آیا، غازی آباد میں ایک FIR درج ہوا، اس کی بنیاد پر جہاں 302 کا یہ سیکشن لگا ہوا ہے، اس وجہ سے اس کو گرفتار کر کے اندر بھیجا گیا ہے۔ لیکن اور بھی بہت ساری دھارائیں لگ سکتی ہیں، اور ہماری یہاں تنظیموں کے ذمہ داروں کے درمیان اور یہاں کے سیاسی قائدین کے درمیان اور اسی طرح یہاں کے مشائخ ہیں، صوفیان اکرام ہیں، اور اسی طرح اہل سنت والجماعت کے بڑے ہیں، ان سے گفتگو کرنے کے بعد تین باتیں اس وقت طے کیے ہیں۔ پہلا یہ کہ ہمارے کرناٹک میں جتنے ڈسٹرکٹ ہیں ان ڈسٹرکٹوں میں تمام جماعتوں کے صدور اور ذمہ دار مل کر SP کے پاس پہنچ کر اپنے اپنے ضلعوں میں FIR درج کروائیں۔ اور دوسری بات یہ طے کی گئی کہ CJI چیف جسٹس آف انڈیا کے ای میلز ہیں، 2 ای میلز ہیں، انشاءاللہ یہ آپ کے اسکرین پر انشاءاللہ وہ ظاہر ہوں گے۔ تو ہر نوجوان جو پڑھا لکھا ہے اور ہماری ہر بیٹی، ہر ماں جن کے پاس بھی ای میل ہے کہ ہمارے نبی سے ہم کتنی محبت کرتے ہیں اور ہمارے دل کتنے مجروح ہیں، اور اس کی وجہ سے CJI SUMO کیس درج کر کے اس پر یہ تمام دھارائیں جو یہاں ای میل کے ذریعے سے بھیجی جا رہی ہیں اس پر لگا کر آئندہ کوئی بھی اس طرح کی حرکت نہ کرے،
اور ہمارے جن سے دلی تعلقات ہیں، جذبات ہیں، ان پر کسی بھی طرح کی ٹپنی نہ کریں، ان پر ایسی دھارائیں لگائیں۔ اور ہماری جو بڑی تنظیمیں ہیں ملک کی، جس میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ہے، جمعیت العلماء ہے، جماعت اہل حدیث ہے، جماعت اسلامی ہے، اور اسی طرح ملک کی بڑی بڑی تنظیمیں ہیں، تو ان تنظیموں کے ذمہ داروں سے بھی ہماری گزارش ہے کہ آپ مل بیٹھ کر آپ کے وکلاء کو استعمال کر کے سپریم کورٹ میں بھی مستقل طور پر اس پر ایک کیس درج کروائیں۔ انشاءاللہ ہمارے یہاں کے ذمہ داروں نے بھی یہ عہد کیا ہے کہ اگر ہمارے اکابرین اس میں تھوڑا سا آگے پیچھے ہوں گے تو ہم یہاں سے کرناٹک سے ایک سپریم کورٹ میں بھی مقدمہ کرنے کی یہاں تیاری ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ اس پر ہم آگے بڑھ کر اگر ہمارے لیے بھی موقع ہو تو ضرور ہم اس پر آگے بڑھ کر مقدمہ ڈالیں گے، تاکہ کسی بھی شخص کو اس طرح کی حرکت کرنے کی پھر دوبارہ ہمت نہ ہو۔ اب نیا ایک کرمنل ایکٹ بنا ہوا ہے اور اس کی ساری دھارائیں ہمارے سامنے آ گئی ہیں۔ ہمارے ایکسپرٹ افسران نے اور اسی طرح ہمارے وکلاء نے ان دھارائوں کو ہمارے سامنے ذکر کیا ہے۔ ان سارے دھارائوں کو ہم تمام ڈسٹرکوں میں پہنچائیں گے، تو آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اپنے ایس پی کے پاس پہنچ کر ایک FIR تمام اپنے ڈسٹرکٹ کے طرف سے یہ داخل کریں اور یہ بتائیں کہ ہم اپنے نبی سے سچی محبت کرتے ہیں، تاکہ ہمارے اس شہر میں بھی اور ہماری اس ریاست میں بھی امن و امان باقی رہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے یہ نوجوان اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھیں گے اور یہ جو حالات پیش آتے ہیں اس حالات سے نہ گھبرائیں گے، نہ پریشان ہوں گے اور نہ بزدل ہوں گے۔ ہمارے یہ اکابرین جو ہمیں ہدایات دیتے ہیں ہم اس پر بھروسہ انشاءاللہ رکھیں گے اور اس پر مکمل طور پہ عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں گے۔ ہاں اگر ہدایات دیں گے کہ آپ کو سڑکوں پہ اترنا ہوگا، میدانوں میں جمع ہونا ہوگا، تو اس وقت بھی ہمارے نوجوان پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ کب؟ ہمارے اکابرین کے طرف سے ہدایات ملنے کے بعد۔ اگر نہیں مل رہے ہیں تو جو ہدایات ملیں گے ہم کو اس پر عمل پیرا ہونا ہوگا، اور جو بھی یہاں سے ہدایات مل رہی ہیں اس پر ہم کو مکمل طور پہ عمل کرنا ہوگا۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال ہمارے نبی کے اس تقدس کو ہمیشہ برقرار رکھے۔ جو تھوکتے ہیں ان پر ہی تھوک اڑے، اور جس طرح کی بکواس کرتے ہیں اللہ ان کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ اللہ ہماری تمام جماعتوں میں اتحاد برقرار رکھے، آمین۔ ہم سب کی، تمام مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو، ہر چیز سے پیارے، ہر چیز جن کے لیے قربان کرنے کا جذبہ مسلمان رکھتا ہے، اس ذات اقدس کے بارے میں گزشتہ چند سالوں سے سوچی سمجھی سازش کے تحت اس ذات کو مجروح کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آئے دن ان کی شان میں گستاخانہ گفتگو ملک کے کسی نہ کسی حصے سے سامنے آتی رہتی ہے، اور مسلمان اپنے بڑوں کی ہدایت پر جذبات کو قابو میں رکھ کر قانونی دائرے میں قانونی راستہ اختیار کرتے ہیں، تو مسلمانوں کے لیے وہ قانون اپنا کام کرنے میں ناکام رہتا ہے۔ یا تو کوئی کارروائی ہوتی ہی نہیں، جیسے رام گری مہاراج مہاراشٹرا، اب تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی، یا کوئی کارروائی ہوتی ہے تو وہ ناٹک کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، گرفتاری ہوئی اور فوراً ضمانت ملی، رہائی ہو گئی۔ اس کے برعکس مسلم قوم میں سے کہیں کسی نے کوئی لفظ اس کی زبان سے نکل گیا جس کو نشانہ بنایا جا سکتا ہو، تو اس لفظ کو لے کر پولیس بھی حرکت میں آ جاتی ہے، سوموٹو کمپلینٹ ہو جاتا ہے، از خود گرفتار کر لیتی ہے اور ایسی دھارائیں لگا دیتی ہے جس میں ضمانت نہیں ہوتی، کئی سال تک وہ جیلوں میں رہتے ہیں۔ اور دوسری طرف کھلم کھلا کبھی ہتھیاروں کی تقسیم، کبھی نام لے کر کے ایک کمیونٹی کو مارنے کی، نسل کشی کی تلقین، معاہدہ، اس پر قسمیں،
ہاتھ اٹھا کر اس پر وعدے وعیدے لیے جاتے ہیں اور وہ دھڑلے سے وہ ساری کلپیں چلتی ہیں اور اس پر نہ سو موٹو کوئی کمپلینٹ ہوتا ہے. الٹا مسلم برادری جا کر کے ایف آئی آر کرنا چاہے تو پہلے تو ایف آئی آر لکھنے کا کوئی سوال ہی نہیں, ٹال مٹول سے کام لیا جاتا ہے, ڈرا دھمکا کر کے واپس بھیجنے کا کام کیا جاتا ہے. اور اگر کہیں ایف آئی آر کرنے پر مجبور ہو جائے پولیس دباؤ میں آ کر تو ہلکی دھارائیں لگاتے ہیں جس سے ان کو بیل ملنا اور رہائی مل جانا آسان ہو. تو یہ ایک تماشا گزشتہ کئی سالوں سے چل رہا ہے. ابھی قریب میں یتی نرسنگھانند سرسوتی غازی آباد سے, جس نے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جو کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی ہے, ہمارے نبی کی ذات ہمارے خدا کے بعد سب سے بڑی ذات ہے, ان کی طرف تھوکنے والے کے منہ پر تھوک گرتا ہے, ان کی ذات پر کوئی فرق نہیں آتا, ناپاک کوششیں کرتے رہتے ہیں. قریب میں جو اس نے کوشش کی ہے اس سے پورے ملک کے جذبات مجروح ہیں, زخم خوردہ ہیں, مسلمان پریشان ہیں, ہر ایک اپنی جگہ میں بے چین ہے. اگر وہ خاموش ہیں تو اپنے بڑوں کی ہدایت پر ہیں اور ملک کے قانون کے دائرے میں رہ کر کے کارروائی کا مشاہدہ کرنے کے لیے بے چین ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہے اور ہم تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ پوری دنیا مل کر کے بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے یا تحقیر آمیز کلمات کہے تو اس سے ہمارے نبی کی ذات پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. لیکن چونکہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ مسلمان اپنے نبی سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اگر ایک مسلمان کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, یہاں تک کہ اپنے باپ دادا سے, اپنے بیوی بچوں سے اور اپنی جان سے بھی زیادہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخیاں کی جاتی ہیں پچھلے کچھ سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں, اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں میں ایک طرح کی بے چینی ہو اور مسلمان روڈ پر آئیں اور مسلمان کوئی ایسا کام کریں جس کی وجہ سے ان کو بدنام کیا جائے, جس کی وجہ سے ان کے اوپر ظلم کیا جائے. الحمدللہ یہ بات حقیقت ہے کہ اس واقعے سے جو ابھی ہمارے سامنے ہوا ہر مسلمان کے دل مجروح ہے, لیکن ہماری بڑی جماعتیں ہیں جو سرپرستی کر رہی ہیں اور ہم نے ان جماعتوں سے رابطہ قائم کیا, ان جماعتوں کے مشورے سے ہی ہم کوئی کام کرتے ہیں. بہت سارے مشورے آئے جس میں ایک بات تو یہ ہوئی کہ ہر ڈسٹرکٹ سے ایک ایف آئی آر درج کیا جائے. الحمدللہ ہماری میٹنگ میں یہ فائنل ہوا جس کی طرف ہمارے مولانا مقصود عمران صاحب نے رہنمائی فرمائی. میں آپ کو بتا دوں کہ پوری ریاست سے ہمارے نوجوان بار بار رابطہ کر رہے ہیں کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں, نبی کی شان میں گستاخیاں کی گئی ہیں, آپ لوگ خاموش ہیں. پورے نوجوان ہم سے برابر رابطہ کر رہے ہیں. ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم بھی بڑی جماعتوں سے جو ہمارے بڑے ہیں ان سے رابطے میں ہیں. انشاءاللہ جو بھی فیصلہ ہوگا ہم میڈیا کے ذریعے سے یا دوسرے مواصلات کے ذریعے سے آپ تک ضرور پہنچائیں گے. ہمیں یہاں کی عدالتوں پر بھروسہ ہے اور ہم یہاں کی عدالتوں کی طرف رجوع کرتے ہیں, اور مسلمان کبھی بھی کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ قانونی کارروائی کرتا ہے. قانونی کارروائی, چونکہ نبی کی ذات سے مسئلہ جڑا ہوا ہے, اس لیے ہم حکومتوں کے کارندوں سے بھی گزارش کریں گے کہ اس معاملے میں سستی نہ کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان اپنے جذبات پر کنٹرول نہ کر پائیں اور کوئی ایسی حرکت کر بیٹھیں جس کی وجہ سے ملک کے اندر بدامنی ہو اور بے چینی ہو. الحمدللہ ہم سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرتے ہیں. ہمارے اوپر ظلم ہو, ہمارے بچوں کے اوپر ظلم ہو, ہمارے خاندان کے اوپر ظلم ہو, یہ ہر مسلمان برداشت کر سکتا ہے, لیکن نبی کی شان میں گستاخی کی جائے, نبی
کے لائے ہوئے کلام میں گستاخی کی جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر کوئی گستاخی کی جائے، یہ کوئی بھی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ ہم تمام مسلمانوں سے اپیل کرتے ہیں کہ امن و امان کو برقرار رکھیں، انشاءاللہ قانونی کارروائی ہوگی۔ اس سلسلے میں ہمارا اقدام ہو چکا ہے اور مزید ہماری کوششیں جاری ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس ریاست کو، ہمارے ملک کو امن کی ریاست اور عمل کا ملک بنائے، اور حکومتوں کو اللہ توفیق عنایت فرمائے کہ ہر ایک کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کریں۔ ملک میں اس وقت جو حالات پیدا ہو رہے ہیں، خاص طور پر اہانت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں قریب کے چند سالوں میں، خصوصاً گزشتہ 2 دنوں میں جس طرح کے واقعات ہوئے ہیں، یہ ہم سب کے لیے نہایت تشویش اور سوہان روح کے سبب بنے ہوئے ہیں۔ اس پر مسلمانوں میں بجا طور پر غم اور غصے کی ایک لہر دوڑ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بلند مقام ہے اور آپ سے جس طرح ملت ٹوٹ کر محبت کرتی ہے، اسے اندازہ کرنا مشکل ہے۔ ہم سخت ترین الفاظ میں یہ جو بیانات دیے گئے ہیں اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ خاطیوں کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے اور ان پر سخت آرٹیکلز کے تحت مقدمہ دائر کیا جانا چاہیے۔ اور آئے دن کے یہ جو واقعات ہو رہے ہیں، ہم تو کسی بھی مذہبی شخصیت کے سلسلے میں توہین یا اس طرح کے بیان کو غلط سمجھتے ہیں، تو تمام مذہبی رہنماؤں کے احترام کے سلسلے میں ملک میں اس طرح کا کچھ سخت قانون پاس کیا جانا چاہیے کہ فی الفور اس کا نوٹس لیا جائے اور اس کا تدارک کیا جا سکے۔ بلکہ UN میں بھی یہ واقعات دیگر ممالک میں بھی ہوتے رہتے ہیں، چنانچہ ہمارے ملک سے ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ UN میں بھی اس طرح کا ریزولوشن پاس کرایا جائے۔